فلسفے سے بھی اور تنقید سے بھی تصورات کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور یہ ٹرانسمیشن، یہ منتقلی نسل در نسل اور کڑی در کڑی سلسلہ وار آگے بڑھتی ہے۔ یعنی فلسفیانہ تصورات بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہیں، اور تنقیدی تصورات بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہیں۔ تو ہر بڑے نقاد نے کچھ نہ کچھ نیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ نئے تصورات دیے ہیں۔ ایسے ہی تصورات، جو نئے تصورات کریٹیسزم کو دینے والے کریٹک ہیں، وہ لون جائنس ہے۔ تو لون جائنس نے ایک رسالہ لکھا تھا حفصوص کے نام سے، اور حفصوص اصل میں ایک ٹرم اس نے جو ہے وہ استعمال کی تھی، اور حفصوص جو ہے اس کو سبلائم بھی کہا جاتا ہے، سبلیمٹی بھی اسی سے لفظ بنا۔ تو کیا مطلب جو ہے یہ جو رفت بیان ہے، رفت بیان کے لیے فطرت شعری اور فصاحت زبان دونوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہونے ضروری ہے۔ یہ دونوں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہوں گے، یہ تو سبلائم یا حفصوص جیسی ٹرم جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ یہ اصل میں حفصوص جو ہے یہ یونانی ٹرم ہے۔ تو لون جائنس نے اپنے رسالے کا نام بھی حفصوص ہی رکھا تھا، اور اس میں علمی مباحث کو پیش کیا تھا۔ اچھا، پھر اس نے جب اس کا حفصوص کا ترجمہ ہوا لیٹن میں، تو اسے ڈی سبلیمٹی جو ہے وہ کہا گیا۔ اچھا، اس طرح لاطینی ترجمے نے سبلائم کی اصطلاح کو کیا کیا کہ مغرب کی علمی اور تنقیدی روایت میں شامل کر دیا۔ یعنی سبلائم کی ٹرم جو ہے وہ ٹرم کہ جناب اگر سمندر ہے تو سمندر کو کیا بیوٹیفل کہا جائے گا، کیا سمندر کو خوبصورت کہا جائے گا، یا سمندر کو اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی بے قراری کی وجہ سے اس کو سبلائم کہا جائے گا۔ تو جو حفصوص ٹرم تھی یونانی زبان کی، جب وہ لیٹن میں ترجمہ ہوئی تو اسے ڈی سبلیٹوٹ کہا گیا۔ اس طرح لاطینی ترجمے نے سبلائم کی اصطلاح کو مغرب کی علمی اور تنقیدی روایت میں شامل کیا۔ ظاہر ہے جب ڈی سبلیٹوٹ کا ترجمہ ہوا، جب حفصوص کا ترجمہ ہوا یورپین ماڈرن لینگویجز میں، فرانسیسی اور انگریزی میں بھی یہی اصطلاح رواج پائی، اور 18ویں صدی میں سبلائم کو نظریہ حسن کے متقابل ایک نئے تصور کے طور پر قبول کیا گیا۔ اب یعنی سبلائم کا تصور جو ہے یہ نہ تو سوکریٹیز نے دیا، نہ ہی یہ تصور جو ہے وہ پلیٹو نے دیا، اور نہ ہی یہ تصور سقراط نے دیا۔ تو یہ نیا کنٹریبیوشن تھا کس کا؟ لون جائنس کا۔ لون جائنس نے سبلائم کا تصور دیا۔ اچھا، 18ویں صدی میں سبلائم کو نظریہ حسن کے متقابل ایک نئے تصور کے طور پر قبول کیا گیا، یعنی اور اس طرح حسن کی ایک نئی درجہ بندی ظاہر ہوئی۔ انگریزی زبان کا لفظ بیوٹیفل حسن کے جس نظریے کی نشاندہی کرتا تھا، اسے انسانی حسی تجربے کے اظہار کے لیے کافی سمجھا گیا، اور اس کی جگہ سبلائم کو استعمال کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی، اور اس طرح یہ امتیاز روا رکھا گیا کہ جو شاید قابل پیمائش ہے اور جس کا احاطہ ایک نظر میں ممکن ہے، اسے خوبصورت کہنا مناسب ہے۔ مثلا ندی خوبصورت ہے، لیکن کیا سمندر بھی خوبصورت کے دائرے میں شامل ہے؟ سمندر کا حسن خوبصورت کے تصور میں نہیں آ سکتا، بیوٹیفل کے تصور میں نہیں آ سکتا، اس لیے سمندر سبلائم ہے۔ اگر ایسے رویوں کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ لون جائنس کا تصور یعنی سبلائم حسن کے ایسے تصور کی نشاندہی کرتا ہے جسے کسی محدود پیکر میں آشکار کرنا محال۔ جو شاید صورت اختیار کرتی ہے اسے خوبصورت یا بیوٹیفل کہا جا سکتا ہے، لیکن جو شاید صورت کے پیکر سے ماورا ہو اور بے حدود اور بے کرا ہو، اسے خوبصورت نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، 18ویں صدی کے
مغربی نقادوں نے ایسے حسی تجربے کے اور ادراک کے اظہار کے لیے سبلائم کی اصطلاح کو قابل قبول گردانا، اور یوں سبلائم کو بیوٹیفل کے مقابلے میں ایک نئی جہت دی، ایک نئی ڈائمنشن دی۔ تاہم اگر خوبصورت اور سبلائم کی درجہ بندی کا جائزہ لیا جائے تو احساس ہوگا کہ سبلائم ایک ایسا تصور ہے جسے حسین کی اصطلاح بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس شے کو حسین کہا جائے وہ فوری طور پر پیکر اختیار کرتی ہے، اس کا ایک امیج بنتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ شے جو ماورائے پیکر ہے اسے سبلائم کہا جا سکتا ہے، یا اسے حسن محض کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ ایسی رائے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ندی خوبصورت ہے لیکن سمندر سبلائم ہے۔ 18ویں صدی کے نقادوں نے سبلائم کے تصور کو حسن کے طور پر قبول کر کے لارڈ جائنس کے تصور سبلائم کو ایک ایسی جہت دی، ایک ایسی ڈائمنشن دی جو لارڈ جائنس کے رسالے افسوس میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے سبلائم کو جمالیاتی فلسفے کی اصطلاح میں بدل دیا۔ اب آپ دیکھیے، لارڈ جائنس اپنے رسالے میں رفت بیان کا ذکر کرتے ہوئے ادب میں اس کی پہچان کے ذریعوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ادب میں رفت بیان کن اجزاء اور ذرائع کی مدد سے آشکار ہوتی ہے۔ ایسا انداز سے فکر لارڈ جائنس کے تجزیاتی مزاج کی نشاندہی کرتا ہے۔ ادب میں رفت بیان کا سراغ جن اجزاء کی مدد سے ممکن ہے ان کے بارے میں لارڈ جائنس نے کہا ہے کہ وہ اجزاء 5 ہیں۔ ان اجزاء کے باہمی ربط اور داخلی رشتے سے رفت بیان رونما ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اجزاء 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1، عظیم تصورات۔ اب عظیم تصورات قدرت کی طرف سے عطیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح شدت جذبات، شدت جذبات بھی قدرت کی طرف سے عطیہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے، تیسرا جز ہے جس کی طرف لارڈ جائنس اشارہ کرتا ہے وہ ہے زبان کا استعمال۔ اچھا، پھر چوتھا جو ایلیمنٹ ہے، چوتھے ایلیمنٹ کی طرف لارڈ جائنس اشارہ کرتا ہے، بتاتا ہے، وہ ہے عبارت آرائی کا حسن۔ اب زبان کا استعمال اکتسابی عمل ہے، یہ سیکھا جا سکتا ہے، لرننگ کے ذریعے آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر عبارت آرائی کا حسن، یہ بھی ایک لرننگ کا حصہ ہے، ٹریننگ کا حصہ ہے، تربیت کے نتیجے میں آپ لکھنا جانتے ہیں۔ پھر جملوں کی ساخت، یہ 5 ایلیمنٹ جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ لارڈ جائنس جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے، بلکہ اشارہ کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یعنی عظیم تصورات، شدت جذبات، عبارت آرائی کا حسن، جملوں کی ساخت۔ اچھا، یہ 5 ایلیمنٹ ہے، یہ 5 ایلیمنٹ جو ہے یہ رفت بیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رفت بیان کے ان 5 اجزاء ترکیبی میں سے پہلے 2 فطری ہے، قدرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے، یہ ایک ودیت ہوتے ہیں، عطیہ ہوتے ہیں، اور آخری 3 اکتسابی ہے، یعنی آخری 3 کو سیکھا جا سکتا ہے۔ آخری 3 اکتسابی اجزاء کا تعلق فن سے ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور جن کے سیکھنے کے لیے ٹریننگ، تربیت اور تدریس و تعلیم ضروری ہے۔ عظیم تصورات اور شدت جذبات ایسے اجزاء ہیں جن کا تعلق طبیعت انسانی سے ہے، انسانی سرشت سے ہے، تاہم عظیم تصورات از خود شاعر تک نہیں پہنچتے، ان کو وصول کرنے کی صلاحیت کا انسان کی سرشت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رفت بیان وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں انسانی ذہن اور سرشت میں عظیم تصورات کو اخذ کرنے کی صلاحیت مخفی ہو، مضمر ہو۔ شدت جذبات کی اہمیت بھی اسی وقت نمایاں ہوتی ہے جب عظیم تصورات کے وارد ہوتے ہی محسوسات کا شدید عمل رونما ہوتا ہے۔ اور انسانی طبیعت کے جذبات عظیم تصورات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، لارڈ جائنس رفت بیان کے اجزاء ترکیبی میں عظیم تصورات کو زیادہ اہم گردانتا ہے، عظیم تصورات کو زیادہ اہمیت کے حامل سمجھتا ہے۔
اور یونان کی علمی روایت کے حوالے سے عظیم تصورات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ اپنے رسالے حفصوص کے چیپٹر نمبر 35 میں لونجائنس افلاطون کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے رسالے حفصوص کے باب 35 میں لونجائنس کس کا ذکر کرتا ہے؟ لونجائنس افلاطون کا ذکر کرتا ہے، اور یہ سوال کو ملحوظ رکھتا ہے کہ افلاطون کی عظمت کس بات میں ہے؟ افلاطون اگر عظیم ہے تو وہ کس وجہ سے عظیم ہے؟ اس کا کیا ایسا کارنامہ ہے کہ وہ عظیم ہے؟ اس ضمن میں وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا شے تھی جس کی تلاش میں افلاطون اور دوسرے عظیم انسانوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے لونجائنس لکھتا ہے، کوٹ، ان لوگوں نے زندگی کے دوران میں کئی چیزیں مشاہدہ کی، لیکن ان سے بڑھ کر اس امر کا مشاہدہ کیا کہ قدرت نے انسان کو اس لیے زندگی نہیں دی کہ وہ جانوروں کی طرح جیے اور ان کی طرح کم مایہ رہے، بے قیمت رہے، بلکہ قدرت نے انسان کو زندگی کے اس منظر میں اس لیے وارد کیا ہے کہ وہ اس وسیع تر نظارے کا اس کی تمام تر وسعت میں مشاہدہ کرے، اور یوں اپنے فہم اور دل میں ہر اس شے کی محبت پیدا کرے جو عظیم، بالاتر اور اعلیٰ ترین ہے۔ اس لیے خیالات اور غور و فکر کے لیے جو انسانی کاوشوں کی دسترس میں ہے، کائنات یکسر ناکافی ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسانی تصورات ان حدود سے کہیں آگے بھی گزر جاتے ہیں، ان حدود سے آگے بھی گزر کرتے ہیں۔ اگر انسان دیکھنا چاہے تو اسے زندگی میں ہر جانب عظیم اور حسین ہی کا ظہور دکھائی دے، اور اسے فوری طور پر اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے اور اسے کس لیے زندگی سے فیض یاب کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نہ صرف چھوٹی چھوٹی ندیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان میں شفاف پانی بہتا ہے، بلکہ نیل، دریائے تائبر، دریائے رائن اور کھلے سمندر کو بھی ویسی ہی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا علم ہمیں حیرت زدہ کرتا ہے، اور ہم ایسے نظاروں سے دم بخود ہوتے ہیں، ایسے منظر کے مشاہدے سے ہم یہی بات عکس کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں کارآمد ہیں ان کو کام میں لائیں، اور جن کو ہمارے خیالات اپنی دسترس میں نہیں لا سکتے ان کے بارے میں برابر متحیر رہیں۔ ان کوٹ۔ لونجائنس رفت بیان، سبلائم کے لیے عظیم تصورات کی اصطلاح کو خاص طور سے اہمیت دیتا ہے، یا اس نے سبلائم کے لیے عظیم تصورات کی اصطلاح کو خاص اہمیت دی ہے، اور اسے یعنی سبلائم کو شاعر کی تخلیقی شخصیت کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تاہم یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ کیا عظیم تصورات موضوعات کی صورت میں بروئے کار لائے جاتے ہیں؟ عظیم تصورات موضوعات کی صورت میں بروئے کار لائے جاتے ہیں، یا ایسے تصورات جن کا رفت کلام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، جن کا رفت کلام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، شاعر کی طبیعت سے رونما ہوتے ہیں؟ لونجائنس نے عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اور کائنات کے تحیر زاد نظارے کو اپنے استدلال میں شامل کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عظیم تصورات دراصل انسان اور کائنات کے
بلا واسطہ رشتے سے رونما ہوتے ہیں۔ عظیم تصورات در حقیقت انسان اور کائنات کے بلا واسطہ رشتے سے رونما ہوتے ہیں۔ لونجائنس شاعر کو اس رشتے کا محور قرار دیتا ہے اور اس کی رائے ہے کہ عظمت بیان اور رفت کلام کو جو افسوس کے اصل معانی ہیں، عظمت بیان اور رفت کلام جو افسوس کے اصل معانی ہیں، انسان اور کائنات ہی کا باہمی رشتہ فروغ دیتا ہے۔ لونجائنس عظیم تصورات کو شاعر کی تخلیقی سرشت کی کارکردگی قرار دیتا ہے اور یوں قدیم تنقید کی روایت میں تخلیقی سرشت کو شامل کرتا ہے۔ ایسے نظریے کی روشنی میں شاعر کی شخصیت بنیادی اہمیت اختیار کرتی ہے، کیونکہ رفت کلام کا سرچشمہ شاعر کے اس رشتے سے پیدا ہوتا ہے جو شاعر کائنات کے عظیم تر مظاہر کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ قدیم تنقید کی تاریخ میں لونجائنس پہلی بار شاعر کی سائیکالوجی کو علم شعر کا مرکز بناتا ہے۔ لونجائنس کیا کرتا ہے؟ قدیم تنقید کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاعر کی سائیکالوجی کو علم شعر کا مرکز بناتا ہے۔ یہ اس کا نیا کنٹریبیوشن ہے، یہ اس کا نیا حصہ ہے، یہ وہ تنقید میں اضافہ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے عظیم تصورات انسان کے اپنے محسوس کیے گئے تصورات ہی سے رونما ہوتے ہیں اور ان میں شاعر کی شخصیت کے حوالے سے انفرادیت ظاہر ہوتی ہے۔ لونجائنس کا نظریہ شعر اس لحاظ سے ایک ایسا نظریہ ہے جو شاعر کو ایک ایسے آزاد فرد کا مقام دیتا ہے جو معاشرے کی زبوں زر پرستی اور جسم و بدن کی عیش کی بجائے بلندی کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی طبیعت کے اندر خواہشات کی یلغار سے مغلوب نہیں ہوتا، اپنی طبیعت کے اندر آرزوؤں کی یلغار سے مغلوب نہیں ہوتا۔ رفت بیان کے اجزائے ترکیبی میں دوسرا مقام جس کی طرف لونجائنس نیریٹ کرتا ہے وہ ہے شدت جذبات، یعنی رفت بیان کے اجزائے ترکیبی میں دوسرا مقام شدت جذبات کا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے، یہ بات اہم ہے کہ شدت جذبات اور عظیم تصورات دونوں ایک اعتبار سے غیر منقسم ہیں، دونوں کا مرجع مشاہدہ ہے جو ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ لونجائنس جذبات کے ضمن میں بعض جذبوں کو رد کرتا ہے اور اس کی رائے ہے کہ ایسے جذبے رفت بیان کو رونما نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جذبے مغلوبی نوعیت کے ہیں اور شاعر ایسے جذبوں کے زیر اثر رفت بیان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ لونجائنس نے ان مغلوبی پیسو جذبوں میں ترحم اور دل سوزی، غم اور المناکی اور خوف و ہراس کو شامل کیا۔ اسی سلسلے میں لونجائنس کا کہنا ہے کہ رفت بیان اور شدت جذبات کسی صورت ہم مانی نہیں ہے اور کلام کی رفت صرف شدت جذبات سے پیدا نہیں ہوتی، تاہم شدت جذبات یا محض جذبات کی رفت بیان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کلام و بیان کی رفت جذبات کے بغیر بھی ممکن ہے۔ جذبات کے تذکرے میں لونجائنس خاص طور پر ایسے جذبوں کو رد کرتا ہے جو ارسطو کے نظریہ شعر کے مطابق ٹریجڈی کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ارسطو کی نظر میں ٹریجڈی کا تاثر ترحم اور دلسوزی
غم و علم اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اس رویے کے پیش نظر اگر شاعر اور کائنات کے باہمی رشتے کو ملحوظ رکھا جائے تو احساس ہوگا کہ لانجائنس ایسے رشتے کی وساطت سے، ایسے رشتے کے توسط سے کسی دوسرے جذبے کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹریجڈی کے جذبوں سے الگ ہے، کائنات کی بے کراں وسعتوں کے مشاہدے سے، اور جہاں انسانی ادراک اپنی دسترس میں بے بس ہو جاتا ہے، اور جہاں انسانی ادراک اپنی دسترس میں بے بس ہو جاتا ہے وہاں صرف حیرت ہی کا ہماگیر جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلندی کے ادراک سے تحیر کا جذبہ رونما ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھا جائے کہ رفت بیان کے لیے انسان اور کائنات کا باہمی رشتہ ضروری ہے، اور کہ کائنات کے مشاہدے سے تحیر کا احساس انسانی جذبے کو بیدار کرتا ہے، تو یہ عکس کرنا ممکن ہوگا کہ رفت بیان کا فوری تاثر انسان کو متحیر اور حیران کرتا ہے۔ لانجائنس اس نقطہ نظر کو واضح کرتے ہوئے ادب اور شعر کے تاثرات میں احساس تحیر اور حیرت مشاہدہ کو شامل کرتا ہے۔ عظیم شاعر اور ان کی عظمت، ان کے کلام اور بیان کی رفت انسانوں کو متحیر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہومر عظیم شاعر تھا یا ہومر عظیم شاعر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں شیکسپیئر جو ہے عظیم رائٹر تھا یا عظیم رائٹر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں غالب عظیم رائٹر ہے، عظیم شاعر ہے۔ اس اعتبار سے عظمت اور رفت تحیر پیدا کرتے ہیں اور انسان ان کے سامنے حیران رہ جاتا ہے۔ عظیم ترین ادب جو رفت بیان کی نمائندگی کرتا ہے فارسی کو حیرت سے روشناس کرتا ہے، ریڈر کو حیرت سے روشناس کرتا ہے، قاری کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ کون؟ عظیم ترین ادب جو رفت بیان کی نمائندگی کرتا ہے، جو رفت بیان کی ترجمانی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قاری کو، ریڈر کو حیرت سے روشناس کرتا ہے۔ لانجائنس کے اسی استدلال کا مزید جائزہ لیا جائے تو اس امر کا علم ہوگا کہ کائنات کے مشاہدے سے جہاں بلندی کا ادراک ہوتا ہے وہیں عظیم تصورات کی افزائش بھی وجود میں آتی ہے، عظیم تصورات پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور کائنات کے مشاہدے سے احساس تحیر پیدا ہوتا ہے، اور احساس تحیر حیرت کے جذبے کو رونما کرتا ہے۔ ایسا عمل بیک وقت ظاہر ہوتا ہے، اس لیے عظیم تصورات کی افزائش، عظیم تصورات کا پیدا ہونا، احساس تحیر کی بیداری اور حیرت کے جذبے کا ظہور ایک ہی لمحے میں ممکن ہوتے ہیں، اور تخلیق کا واحد عمل ان کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے عظیم تصورات، احساس تحیر اور جذبہ حیرت ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے اندرونی رشتے کی بنا پر عظیم تصورات تخلیقی تصورات میں بدل جاتے ہیں، اور حیرت اور تحیر کا جذبہ اور احساس مذکورہ تخلیقی تصورات کو توانائی فراہم کرتا ہے، اور غالباً یہی وہ مقام ہے جہاں کلام اور بیان کی رفت آشکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کلام اپنی بلندی کو پہنچ جاتا ہے، اور بیان اور کلام دونوں میں رفت ظاہر ہوتی ہے۔ لانجائنس کے استدلال سے شاعر کی تخلیقی سرشت کے نفسیاتی طریقہ کار کا علم ہوتا ہے۔ تاہم بعض نقادوں کی اس بارے میں رائے مختلف رہی ہے۔ مثلا ایک نقاد جن کا نام گرب ہے، گرب کا کہنا ہے کہ لانجائنس شاعر کی سائیکولوجی کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ایلن ٹیٹ کی رائے ہے کہ لانجائنس صرف شاعر ہی کی سائیکولوجی تک نہیں رکتا، بلکہ اس نفسیاتی سرشت کو زبان کی
لسانی تشکیل میں دریافت کرتا ہے، بلکہ اس نفسیاتی سرشت کو زبان کی لسانی تشکیل میں دریافت کرتا ہے اور زبان کے پیکر میں الفاظ کے باہمی رد عمل سے اس احساس رفت کو نمایاں کرتا ہے، اس احساس رفت کو نمایاں کرتا ہے جو مشاہدے کے ذریعے شاعر کو حاصل ہوتا ہے، جو مشاہدے کے ذریعے شاعر کو حاصل ہوتا ہے۔ گرب کی رائے ہے کہ لون جائنس عظیم تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے اسلوب کے مسئلے کو فراموش کر دیتا ہے، اسٹائل کے مسئلے کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن ایلن ٹیٹ کا خیال ہے کہ اسلوب کا مسئلہ برابر لون جائنس کے پیش نظر رہتا ہے، کیونکہ رفت بیان شاعر کی نفسیاتی سرشت میں ظاہر ہونے کے بعد اسلوب اور زبان کے لسانی پیکر میں آشکار ہوتی ہے۔ رفت کلام و بیان کا آبجیکٹو ثبوت، معروضی ثبوت زبان کا لسانی پیکر اور اسلوب فراہم کرتے ہیں، زبان کا لسانی پیکر اور اسلوب فراہم کرتے ہیں۔ لسانی پیکر اور اسلوب کے حوالے سے لون جائنس کا نظریہ شعر جمالیاتی ہے، استھیٹک سے جڑا ہوا ہے، جبکہ تخلیقی سرشت کی روشنی میں ایسے نظریہ شعر کو اخلاقی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ فلسفہ علم کے مطابق لون جائنس کا نظریہ شعر تاثراتی اور وجدانی ہے، یعنی تاثرات پر مبنی ہے، اور اس کا تعلق، نظریہ شعر کا تعلق انسانی ویژن کے ساتھ ہے، کیونکہ کائنات کے ساتھ رشتہ مذکورہ صلاحیت کے بغیر ممکن نہیں، جو کائنات کے احساس تحیر کو قبول کر سکتی ہے، اور ایسی صلاحیت نہ تو سیکھی جا سکتی ہے اور نہ اس کی تربیت ہی کی جا سکتی۔ لون جائنس کے نقطہ نظر کے مطابق ایسی صلاحیت شاعر کی طبیعت اور سرشت کا پیدائشی وصف ہے۔ اس اعتبار سے رفت بیان کسی شعوری کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ رفت کا تصور ہی شعوری کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے شاعروں کی عظمت، ان کے کلام کی عظمت اور ان کے ہماگیر تاثر کے پیچھے کوئی عنصر یقیناً ایسا دکھائی دیتا ہے جس کا تجزیہ کرنا بے حد دشوار ہے۔ اپنے نظریہ شعر میں لون جائنس پیدائشی شاعر کے تصور کو پیش کرتا ہے، اور ایسا شاعر اس قدیم شاعر سے مختلف ہے جسے آسمانی دیوتا میوز اپنا منظور نظر بناتے ہیں اور اس کی زبان پر اپنے الفاظ جاری کرتے ہیں۔ لون جائنس کے نظریہ شعر سے اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ انسان دیو مالائی زمانے سے باہر آ چکا ہے، انسان دیو مالائی زمانے سے باہر آ چکا ہے اور انسانوں کی دنیا کا فرد ہے، جہاں انسان مشاہدے اور نظارے کے ذریعے ایسے عظیم تصورات کی دریافت کرتا ہے جو انسان پر اثر کرتے ہیں اور اسے مسحور کر دیتے ہیں، اس پر طلسم طاری کر دیتے ہیں، اس پر جادو کر دیتے ہیں۔ تاہم جہاں تخلیقی انداز میں انسان نے اپنے شعور کی ایسی منزلیں طے کی ہیں، وہیں تنقید نے تجزیے اور عقلی استدلال کی مدد سے اس کیفیت کو سمجھنے کی ابتدا بھی کی ہے جو شاعروں کو عظمت دیتی ہے اور ان کے کلام کو رفت اور بلندی فراہم کرتی ہے۔ لون جائنس کا رسالہ افسوس ان صداقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہر چند کے رفت بیان کا تصور تخلیقی اور لسانی ہے اور اسے شاعر اور مقدر کی ذات میں دریافت کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ تصور بیک وقت شاعر، کلام و بیان اور معاشرے کے مابین تعلق قائم کرتا ہے، کیونکہ اپنے مسحور کن اثر کے بغیر
نہ تو رفت بیان ظاہر ہو سکتی ہے اور نہ شاعر ہی عظمت اور دوام کو پا سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی شاعر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ عظیم شاعر ہے، وہ جو ہے وہ اپنے فن اور فکر اور فن کے اعتبار سے عظمتوں کو پہنچا ہوا ہے، بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ رفت بیان کا یہ سہ طرفہ رشتہ قابل توجہ ہے۔ لون جائلس کے نظریہ شعر میں ایسا تعلق اس لیے بھی ہے، اہمیت کا حامل ہے، کہ حفصوس کے آخر میں، یعنی وہ اپنے رسالہ حفصوس کے باب 44 میں 44 میں لون جائلس اس انسانی کیفیت کا ذکر کرتا ہے جو معاشرے کے حوالے سے رونما ہوتی ہے اور شاعر کے کردار کو متاثر کرتی ہے۔ علم تنقید میں معاشرے اور شاعر کا رشتہ پہلی بار لون جائلس کے رسالے میں دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح عمرانی تنقید کے خد و خال بھی پہلی بار سامنے آتے ہیں۔ عمرانی تنقید کے خد و خال یہ نیا کنٹریبیوشن ہے لون جائلس کا مغربی تنقید میں، اور مغربی تنقید سے ظاہر ہے مشرقی تنقید بھی کسب فیض کرتی ہے۔ لون جائلس کی کتاب حفصوس کے باب 44 کا ایک اقتباس غور طلب ہے۔ لون جائلس لکھتا ہے، لون جائلس ہی کے الفاظ میں، کوٹ، ہمارے، ظاہر ہے ترجمہ ہے، ہمارے عہد کے بعض فلاسفروں نے مجھ سے استفسار کیا ہے کہ ہمارے عہد میں عظمت اور رفت بیان کے اہل انسان کیوں ظاہر نہیں ہوئے، جبکہ ایسے کئی افراد موجود ہیں جن کی صلاحیتوں اور خوبیوں کے ہم سب معترف بھی ہیں۔ کیا ایسے حالات سے ہم یہ باور کر سکتے ہیں کہ انسانی عظمت اور بیان کی عفت کے حصول کی خاطر جمہوریت لازمی ہے؟ کیونکہ ایسی طرز حکومت سے انسان آزادی سے بہرہور ہوتا ہے، اور آزادی ایک ایسا عطیہ ہے جو انسانی سرشت کی تکمیل کرتا ہے۔ آزادی کے باعث انسانوں کے دلوں میں امید اور حوصلہ مندی پیدا ہوتی ہے، اور آزادی ہی کے ذریعے انسان زندگی میں بااعتماد قدم اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ آزادی کے تلف ہو جانے سے جہاں خوشامد کا دور دورہ ہوتا ہے، وہیں انسان اپنے مقام سے گر کر غلاموں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آزادی کے تلف ہو جانے سے روح قفس میں بند ہو جاتی ہے اور انسانی زندگی قید خانہ بنتی ہے۔ میں نے ان کی باتیں توجہ سے سنی اور غور کرنے کے بعد کہا کہ انسان کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ حالات کو برا بھلا کہتا ہے اور اس بات پر غور نہیں کرتا کہ انسانی سرشت کیوں تباہ ہوتی ہے اور ایسے سانحے کی کیا وجوہات ہیں۔ حالات ایسے سانحے کا سبب نہیں ہوتے، اور نہ دنیا کے نشیب و فراز ہی کی وجہ سے ایسا سانحہ پیش آتا ہے، بلکہ اس کا سبب خواہشوں کی وہ یلغار ہے جو انسانوں پر غالب آ جاتی ہیں اور انسان ان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے جذبے بھی جاگ اٹھتے ہیں جو زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ مال و دولت کے ساتھ ایسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کسی بیماری کی طرح رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، اور عیش و عشرت کی طلب، یہ دونوں انسان کو اپنی قید میں لے لیتے ہیں اور انسان کو پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ مال و دولت کی شدید ہوس انسان کو اس کے مرتبے سے گرا دیتی ہے اور وہ خود حقیر ہو جاتا ہے۔ جسم و بدن کا عیش اپنے طور پر ایک قابل نفرت چیز ہے، تاہم میں ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا کہ جو انسان مال و دولت کو دیوتا بنا سکتا ہے وہ اس بات سے کیوں آشنا نہیں ہوتا کہ ایسی ہوس روح کو بھی تاراج کرتی ہے۔ جب مال و زر ہمارے شہروں، گھروں اور گلی کوچوں میں داخل ہوتا ہے تو رخصت ہونے کے لیے نہیں آتا، بلکہ آباد ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس وبا سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی مال و دولت ایسی وبا سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے
اور ہر جانب سرکشی، بے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو ان سے ہٹ کر بلندی کی طرف دیکھ سکتا ہو اور سوچتا ہو کہ اچھی شہرت کیا ہے۔ ایسے حالات زندگی کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں اور روح کی عظمت کا احساس رفتہ رفتہ ماند پڑ جاتا ہے اور آخر کار باقی نہیں رہتا۔ لوگ اپنے فنا ہونے والے جسم و بدن ہی کے ذکر سے خوش رہتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ زندگی کیا ہے جو کبھی نہیں مرتی اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہر شخص اپنے جذبوں اور اپنی حوث پرستی کی قید میں آ جاتا ہے۔ میں نے اتنا کہہ کر اس امر کی وضاحت کی کہ اس عہد میں چند ایک کو چھوڑ کر سب یا تو مدح و ستائش میں گرفتار ہیں یا عیش طلبی میں دن گزارتے ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچتا ہو اور ان کی مدد پر آمادہ ہو تاکہ وہ اس عزت و احترام کو پا سکے، اس عزت و احترام کو پا سکے جس سے انسان کی زندگی پھلتی اور پھولتی ہے۔ یہ بات تو لونجائنس کی ہو گئی۔ لونجائنس نے جو ہے وہ کیا کیا فکر انگیز بصیرت آموز باتیں کی۔ لونجائنس کا نظریہ رفت بیان، جس کا یونانی نام افسوس ہے، جس کے لیے لاطینی ٹرم سبلائم استعمال ہوتی ہے، انسانی زندگی کے ہماگیر رابطوں سے وابستہ ہے، کیونکہ ان رابطوں کے زیر اثر انسانی زندگی باثمر ہوتی ہے اور انسان ان صداقتوں سے، ان سچائیوں سے آشنا ہوتا ہے جن کی وساطت سے انسانی شعور وسعت اختیار کرتا ہے۔ ایسی وسعت کے بغیر نہ تو انسان اپنے فانی قالب سے آزادی پا سکتا ہے اور نہ اس عظمت سے روشناس ہوتا ہے جو قائم اور دائم ہے، اور کلام و بیان کی ان بلندیوں کو بھی نہیں پا سکتا جو عظیم انسانوں کے فکر و نظر کا دائمی ثبوت بن کر ادب و شعر کے لسانی پیکروں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لونجائنس کو اس کے علمی اور فکری رویوں کی بنا پر پہلا رومانی نقاد بھی کہا گیا ہے، اور اسے اس عظیم تحریک کے ساتھ نسبت بھی دی گئی ہے جو 19ویں صدی کے آغاز میں رومانی شاعروں اور دانشوروں کی تحریروں سے رونما ہوئی تھی۔ تاہم لونجائنس کو ایسے لقب سے پکارنا محض ایک تاریخی ضرورت دکھائی دیتا ہے۔ قدیم تنقید کے یونانی اور رومی اکابرین نے شاعری کو شاعر کی نفسیات میں بہت کم جگہ دی تھی۔ اس منظر میں لونجائنس نے شاعر کو کلیدی مقام دیا، اور نہ صرف یہ کہ شاعری کے سرچشمے بطن شاعر میں دریافت کیے، بلکہ ان سرچشموں کے لیے اس میٹا فزکس کو بھی اہم قرار دیا جو مشاہدہ فطرت سے انسانی شعور کے لیے مقام حیرت کے دروا کرتی ہے۔ لونجائنس نے تنقید اور شاعری کو تخلیقی تجربے میں شریک کرنے کی تعلیم دی اور انسانی ذہن اور وجود کے لیے زوال پذیر تہذیبی صورتحال سے رہائی کو اہم قرار دیا۔ ایسا طرز فکر رومانوی تحریک کا ایک بنیادی اصول بھی ہے۔ لونجائنس ادب کو بے کراں کائنات کے روبرو مقیم کر کے اس رشتے کو راسخ کیا۔ لونجائنس نے ادب کو بے کراں کر کے، ادب کو بے کراں کائنات کے روبرو کر کے اس رشتے کو راسخ کیا جو ازل سے انسان اور خارجی فطرت کے مابین قائم ہے۔ قدیم زمانے کی فکری دنیا میں لونجائنس پہلا اہل فکر ہے، پہلا دانشور ہے جو انسانی ذہن کو اس کی وسعتوں میں، انسانی ذہن کو اس کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے ان حقائق کی شہادت کے لیے زبان و بیان کے اظہار کو اہلیت دیتا ہے، اور اس طرح موضوع اور معروض کے باہمی اتصال سے نظم و ضبط کی دنیا میں وجد و استغراق، سرخوشی اور جذب و شوق کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس طرح
लॉन्जाइनस तनकीद में नए इजाफे करता है, नए तस्वुरात तनकीद को देता है। इस तरह लॉन्जाइनस कंट्रीब्यूट करता है।